کن ہے، اے میری چاہت ہو جا تو وہ چاہت ہو. یہاں ایک بڑی لطیف بات، حضرت علامہ قاضی روزبہان بکری جو بہت بڑے محدث گزرے تھے، ویسے ان کے علاوہ خود حضرت خواجہ ہند الولی خواجہ معین الدین چشتی حسن زنجری اجمیری غریب نواز اپنے مکتوبات میں جو حضرت سیدنا خواجہ قطب الاقطاب بختیار کاکی کو ایک مکتوب میں یہ اشارہ کیا ہے کہ اس لفظ کن کا راز جانتے، اے بیٹے، اے میرے یار، اے قطب، اے بختیار کاکی، اس کن کا راز جانتے ہیں. غریب نواز نے کیا بات کی؟ کہا یہ جو کن ہے اسی میں کن ہے. توجہ چاہیے، یہ جو کن ہے اسی میں کن ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کن میں علماء بیٹھے ہیں پوری سند اور پوری جرات کے ساتھ بول رہے ہیں، اس کن کا جو کاف ہے وہ کاف رب کے صفت کلام کی طرف اشارہ کرتا ہے. یعنی متکلم رب ہے، اس متکلم کا کلام سننے والی سرکار کی ذات ہے. تو کلام، توجہ چاہوں گا آگے والے جملے کے لیے بالکل تیار رہیے گا. یہ جو کن ہے، اس کن کا کاف لفظ کن کہنے والے خدا کے کلام کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور اس کن کا نور نور محمدی کی طرف. مطلب یہ کہ کن کے کاف نے کن کہا تو نور محمدی کے نور نے فیکون کا تاج پہنا. اب آئیے ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں. اسی سلسلے میں تخلیق کے تعلق سے بڑی خوبصورت بات صاحب روح البیان علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جو طبقہ صوفیہ کے بہت بڑے محسن گزرے ہیں، اور ہمارے بزم میں ان کی بات پیش کرنا ایک سرد رکھتی ہے. سرکار کی میلاد پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. یہ خود ایک بہت واسط عنوان ہے. صرف لفظ شاہد پر توجہ دیجئے جس کا تعلق تخلیق نور سے. علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں کہ یہ جو لفظ شاہد ہے اس کا مطلب گواہ ہے. سبھی تقریباً سارے مفسرین کا اجماع اس بات پر ہے کہ شاہد سے مراد آئی وٹنس، مگر کس گواہی کے ساتھ پیش کیا ہے وہ بات سننے والی. فرماتے ہیں کہ اول مخلوق، اسی لفظ کن کی طرف توجہ دیجئے گا، اول مخلوق لما خلقه اللہ شاہد بوحدانیت الحق وشاہد بما اخرج من العدم الى الوجود. پوری میلاد کا راز ہی کھول دیا. توجہ چاہوں، پہلی مخلوق فرسٹ کریشن، اللہ تعالیٰ نے جب اس مخلوق کو پیدا کیا، جب تک چاہا جس طرح چاہا اپنے پاس رکھا اور جس رنگ میں چاہا رکھا، لیکن ایک وقت آیا کہ شاہد بوحدانیت الحق، اسی شاہد کے حوالے سے کہ اس مخلوق نے، اس نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی وحدانیت سے، کہاں سے؟ پیچھے والے، رب کی وحدانیت سے، شاہد بوحدانیت الحق، رب کی وحدانیت سے عالم کا مشاہدہ کرنا شروع کر دیا. یعنی اسی آیت سے یہ بھی ثابت ہے کہ میرے نبی صرف گواہ نہیں بلکہ حاضر و ناظر، اور وہ بھی پیکرے رسالت میں آنے سے پہلے بھی. حد تو یہ ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے ہو، حد تو یہ ہے کہ حضرت آدم کی تخلیق سے پہلے بھی وہ حاضر و ناظر. کہاں سے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ابھی تو چاہت ہے، لم یکن شیئا مذکورا، ابھی کوئی نہیں، نہ نبیین کی جماعت ہے نہ صدیقین کی جماعت ہے، تو تم کسے دیکھ رہے ہیں اور کہاں سے دیکھ رہے ہیں؟ اگر تم کہو کہیں سے دیکھ رہے ہیں تو اس کہیں سے پہلے بنایا پھر کہاں سے دیکھ رہے ہیں؟ جگہ سے پہلے بنایا پھر کہاں سے دیکھ رہے ہیں؟ وقت سے پہلے بنایا تو پھر کس ٹائم دیکھ رہے ہیں؟ اسی راز کو کھولا ہے شاہد بوحدانیت. ارے کہیں اور سے نہیں، چاہنے والا، توجہ چاہوں گا، چاہنے والا، بنانے والا، محبت کرنے والا، پیدا کرنے والا، پیار کرنے والا رب تو ہے. ارے وہ رب دنیا کے جلووں کو، اپنے محبوب کو اپنی وحدانیت سے دکھلا رہا ہے، اپنے قرب سے دکھلا رہا ہے، قرب خاص سے دکھلا رہا ہے. اب یہاں پر جو بات پوائنٹ والی ہے وہ توجہ دینے والی کہ ایک ہے کسی ایک کو دیکھنا، ایک کو دیکھنا، اور ایک ہے اس ایک کے اکیلے پن کو دیکھنا. مثال کے طور پہ حضور غازی ملت
حفظہ اللہ یہاں جلوہ بار، کوئی صاحب سامنے سے کھڑے ہو کے کہیں کہ میں نے الحمدللہ اس عالی شان مسجد میں غازی ملت کو اکیلے دیکھا، تو میں کہوں گا یار اگر تیری نگاہ خراب ہے تو بریلی کا سرما لگا دے، اور دماغ خراب ہے تو کچوشا شریف چلے جاؤ۔ اتنے بڑے مجمع علماء کے نورانی چہروں کے درمیان حضرت بیٹھے ہو، تجھے اکیلے دکھے؟ اکیلے کہاں دکھتا ہے آدمی؟ جہاں اکیلا ہوتا ہے۔ اس مجمع میں اگر کوئی مجھے دیکھے تو یہ تو کہہ سکتا ہے کہ میں نے نورانی کو دیکھا، مگر یہ نہیں کہہ سکتا کہ نورانی کی تنہائی کو دیکھا۔ اب توجہ چاہو، نورانی کے اکیلے پن کو دیکھا۔ تنہائی کو دیکھنا ہے تو وہاں آؤ جہاں میں تنہا ہوں، جہاں میں اکیلا ہوں، جہاں الون ہوں، تنہا ہوں، اکیلا ہوں۔ کمرے میں بیٹھا ہوں، ایک صاحب آئے مجھ سے ملے، اور مجھ سے ملنے کے بعد کہا کہ میں نے نورانی میاں کی تنہائی کو دیکھا۔ ایسے موقع پہ میرا دیدار ہوا جب وہ اکیلے تھے، تنہا تھے۔ تو تنہا دیکھنا اور بھیڑ میں دیکھنا اور، اسی کو عربی میں کہتے ہیں واحد کو دیکھنا اور توجہ چاہوں گا وحدانیت کو دیکھنا اور، احد کو دیکھنا اور اس کی احدیت کو دیکھنا اور، ایک کو دیکھنا اور اس کے اکیلے پن کو دیکھنا اور، ون کو دیکھنا اور اس کی وننس کو دیکھنا اور، کسی ایک کو دیکھنا اور اس کی تنہائی کو دیکھنا اور۔ اے برمنگم کے غیرت دار سنیوں، ذرا اپنی اور نبی کی قسمت کا فرق دیکھو۔ ایک ہم ہے، تم ہو، ساری دنیا ہے جو میدان قیامت میں اس لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار کو اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھے گی، اور ایک میرے نبی کی ذات ہے جس نے اس ایک کو بھی دیکھا اور معراج کی رات اس کے اکیلے پن کو بھی دیکھا۔ تو جب ہم دیکھنے میں ان کی طرح نہیں تو سمجھنے میں کیسے؟ بالکل سامنے کی بات ہے، اللہ کرے سب کے سمجھ میں آ جائے۔ اب توجہ چاہوں گا اپنے آخری جملے پہ، کیونکہ وقت کافی گزر چکا ہے، اور پوری توجہ کے ساتھ اس چیز کو سنیے۔ کہاں سے دیکھا اس نور نے؟ وحدانیت حق سے دیکھا، کچھ ہے نہیں، لم یکن شیئا مذکورا والا ماحول ہے۔ وحدانیت رب سے دیکھا، کیا دیکھا؟ شاہد بما اخرج من العدم الى الوجود، یعنی اس چیز کا، کسی چیز کا عدم بھی دیکھا، پھر اس عدم کا وجود بھی دیکھا۔ مثلا ابھی زمین نہیں بنی، نور دیکھ رہا ہے۔ ابھی زمین نہیں بنی، نور دیکھ رہا ہے۔ اب زمین کو بچھا دیا گیا، نور دیکھ رہا ہے۔ سورج میں روشنی نہیں ہے، نور نے دیکھا، سورج کو روشن کر دیا گیا، نور دیکھ رہا ہے۔ چاند میں چاندنی نہیں، نور نے دیکھا، چاند کو چاندنی بخش دی گئی، نور دیکھ رہا ہے۔ ستاروں کی قندیلیں روشن ہو گئی، نور دیکھ رہا ہے۔ آبشار کے نغمے جاری ہو گئے، نور دیکھ رہا ہے۔ افلاک کروٹیں لے رہے ہیں، نور دیکھ رہا ہے۔ جنت سجائی جا رہی، نور دیکھ رہا ہے۔ تمام تر رعنائیاں بخشی جا رہی، نور دیکھ رہا ہے۔ کہاں سے؟ رب کی وحدانیت سے دیکھ رہا ہے۔ ابھی کچھ نہیں بنا، نور نے دیکھا، اب بن رہا ہے۔ عیش کرو، اب بن رہا ہے، نور دیکھ رہا ہے۔ نبی یہ نہیں ہے، نور نے دیکھا، اب حضرت آدم تیار ہو رہے ہیں، نور دیکھ رہا ہے۔ جناب نوح تیار ہوئے، نور دیکھ رہا ہے۔ ان کی کشتی کو ساحل ملا، نور دیکھ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم کی خلت کا جلوہ، نور دیکھ رہا ہے۔ آتش نمرود کا منظر، نور دیکھ رہا ہے۔ اسماعیل کا ذبح و ایثار، نور دیکھ رہا ہے۔ داؤد کی قوت کا وقار، نور دیکھ رہا ہے۔ سلیمان کی بادشاہت کا رنگ، نور دیکھ رہا ہے۔ اور جب سے دیکھ رہا ہے، تب سے وہ رحمت للعالمین، یعنی جب سے میرے نبی کا نور اپنے تمام تر جاہ و جلال کے ساتھ رب کی وحدانیت سے دنیا وما فیہا کو دیکھ رہے ہیں، تب سے وہ رحمت للعالمین ہے۔ کیونکہ اگر وہ تب سے نہ ہوتے تو ارسال کی بات نہ کی جائے۔ اے محبوب ہم نے بھیجا، مطلب یہ ہے کہ بنایا پہلے ہے، بھیجا بعد میں۔ صاف اشارہ ہے کہ اے مصطفیٰ جان رحمت، آپ پیکر رحمت تو بہت پہلے سے ہیں، انسانیت کا لباس بعد میں پہنایا گیا۔ یہی وجہ ہے